کیا آپ کسی ایسے انسان کو جانتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ مجھے کانوں میں آوازیں آتی ہیں، یا پھر وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ لوگ میرے دشمن ہو گئے ہیں؟ انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ کسی نے اس پہ جادو کر دیا ہے یا اس کو روحانی علاج کی ضرورت ہے، جبکہ یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے اور ایک سنگین بیماری ہے، لیکن ٹریٹیبل ہے. اس کا آرام سے علاج ہو سکتا ہے اگر ٹھیک وقت پہ کیا جائے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ غلط سمجھا جاتا ہے، اور اس کو سمجھا جاتا ہے کہ لوگ یہ انسان کی کمزوری ہے، یا پھر کسی نے گناہ کیا ہے اس کی وجہ سے اس کو سزا ملی ہے، کردار کی کوئی خرابی ہے. تو کیا حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ حقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ ریئلٹی جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. اس کا انسان کا حقیقت سے رابطہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. وہ دماغ میں انفارمیشن کو، معلومات کو غلط طریقے سے جو ہے وہ سمجھنے لگتا ہے. وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ ایسے باتیں وہ سن رہا ہے جو حقیقت میں نہیں ہو رہی، یا دیکھ رہا ہے یا ماننے لگتا ہے جس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا. یہ کیمیکل امبیلنس ہے دماغ کے اندر، جو کہ ڈوپامین سے تعلق رکھتا ہے، اور ڈوپامین امبیلنس سے یہ سب چیزیں جسے ہم تھاٹس یا پرسیپشن کی بیماری ہے، یا ایسی چیزیں دماغ میں آ جانا جو حقیقت میں موجود نہیں ہوتی. یہ اصل میں کس بیماریوں میں ہو سکتی ہے؟ یہ اسکیزوفرینیا میں ہو سکتی ہیں، یہ بائیپولر افیکٹو النس کا حصہ ہو سکتی ہے، سیویئر ڈپریشن یا سنگین ڈپریشن یا مایوسی میں ہو سکتی ہیں. اگر کسی کو بہت ٹراما ہوا ہو، کوئی ایسا حادثہ جو اس کو برداشت کرنا مشکل ہو رہا ہو، اس میں ہو سکتی ہے. کبھی کبھی پریگننسی کے بعد، سچ کی کے بعد جو ہے وہ بچے کی پیدائش کے بعد یہ بیماری ہو سکتی ہے، جسے پوسٹ پارٹم سائیکوسس کہتے ہیں. نشے اور الکوہول کے ابیوز یا شراب یا نشے کی وجہ سے بیماری ہو سکتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو کانوں میں آوازیں آنے لگتی ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ان کو ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں یا سنائی دے رہی ہیں جو حقیقت سے جس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. ڈیلیوژنز، ایسے بلیف جو غلط یقین ہیں، جب بہت پختہ یقین ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ وہ بڑا انسان ہے، بہت کامیاب ہے، یا پھر وہ خوفزدہ ہو جاتا ہے کہ لوگ اس کو مار دیں گے، یا جو ہے اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اس کی ذہنی جو ہے تھنکنگ پروسیسز الجھ جاتے ہیں، بولنے سے پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا بولنا چاہ رہا ہے، وہ الٹی سیدھی باتیں کرنے لگتا ہے. اس کے بیہیویئر میں، اس کے تھاٹس میں فرق آ جاتا ہے، بہت غصہ کر سکتا ہے، وہ چڑچڑا ہو سکتا ہے، ایگریسو بھی ہو سکتا ہے، یا اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. آوازیں اس کو یہ کہہ سکتی ہیں کہ اپنے آپ کو مار دو، تم جو زندہ رہنے کے قابل نہیں ہو، یا کسی اور کو مار دو. اس کا ہائیجین جو ہے، یا اس کا صاف ستھرا رہنے کی صلاحیت، یا اس کے کام کرنے کی صلاحیت، یا اس کے کام کرنے کی صلاحیت بہت حد تک متاثر ہو سکتی ہے. اکیڈیمکلی اگر وہ اسٹوڈنٹ ہے تو پڑھائی نہیں کر سکتا، کام پہ نہیں جا سکتا، ریلیشن شپ میں نارمل ریلیشن شپ نہیں مینٹین کر سکتا ہے. تو یہ ایک بڑی بیماری ہے جس کی وجہ سے بہت نقصان ہو سکتا ہے انسان کو. اس کی ابتدائی علامات کیا ہے، جو کہ ارلی وارننگ سائنس جسے کہتے ہیں، جو کہ بڑی بیماری سے پہلے جو چیزیں نظر آ سکتی ہیں جس کی وجہ سے بیماری کا بچاؤ ہو سکتا ہے. اس میں سب سے پہلے نمبر پہ یہ کہ انسان آئسولیٹڈ ہو جاتا ہے، تنہا ہو جاتا ہے، خوفزدہ ہو سکتا ہے، خود باتیں کر سکتا ہے، نیند اس کی خراب ہو سکتی ہے، اس کو چڑچڑاپن ہو سکتا ہے، اس کو کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں ہے، وہ بالکل دلچسپی نہیں لیتا ہے، چاہے پڑھائی میں ہو یا کام میں ہو. تو یہ سب چیزوں سے جو ہے نا وہ الگ تھلگ ہو جاتا ہے. اور جب یہ ہو جائے اور ایسا لگتا ہے کہ لوگ آئیڈینٹیفائی کر سکیں، اسپیشلی فیملی ہے، دوست ہیں، تو پھر یہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کو علاج کے لیے لایا جائے. اور کیونکہ اس میں انسائٹ نہیں ہوتی، وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے کہ وہ بیمار ہے، تو خود کو بیمار نہیں سمجھتا. وہ دوائیوں سے اس کا علاج ہو سکتا ہے، سائیکو تھراپی سے اس کا علاج ہو سکتا ہے، لیکن فیملی یا دوستوں کو بہت چاہیے کہ وہ احتیاط کریں، صبر کا مظاہرہ کریں، پیشنٹ کو سپورٹ دیں، اس کو سنیں، اس کو غلط نہ بولیں، کیونکہ جتنا وہ اس کو غلط بولیں گے تو وہ ایک فالس بلیف ہے اس کے لیے. وہ اسی طرح ہے جیسے میری آواز آپ کو سنائی دے رہی ہے اور آپ کہیں کہ نہیں، آواز آپ کو سنائی نہیں دے رہی ہے، تو وہ چڑچڑا ہو جائے گا، غصہ کرے گا. تو جو اس کے یقین ہے وہ اتنے پختہ ہوتے ہیں کہ اس کو جتنا آپ وہ بولیں گے کہ غلط ہے، وہ اتنا زیادہ وہ اگریسو بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ ناراض ہو سکتا ہے. تو خیال رکھیں. اور کوئی معلومات کی ضرورت ہو تو پلیز کانٹیکٹ می. I'm ڈاکٹر شفیق یاسین. I'm a consultant psychiatrist اور میں یاسین سائیکیاٹرک ہاسپٹل میں ہوتا ہوں. بہت شکریہ.